السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے مشکات المصابیح کا درس شروع کریں گے اور کتاب النکاح سے شروعات ہوگی انشاءاللہ العزیز، لیکن اس سے پہلے چند باتیں کتاب اور اس کے مؤلف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری ہے اور مناسب۔ تو آپ کو اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے، مشکات المصابیح در حقیقت یہ تہذیب ہے مصابیح السنہ۔ یہ اصل میں کتاب ہے اور اسی پر مصابیح السنہ پر مزید ایک فصل کا اضافہ کر کے اور اس کی تہذیب کر کے ایک دوسری کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مصابیح السنہ کے تعلق سے جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصابیح السنہ، اس کے مؤلف ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ 6 صدی ہجری کے مشہور مفسر، محدث اور فقیہ ہیں۔ ان کی تفسیر میں بھی ایک مشہور کتاب ہے معالم التنزیل، اسی طرح سے شرح السنہ فقہ الحدیث میں یہ مشہور کتاب ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کتاب لکھی یعنی شرح السنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تو نے میری احادیث کی شرح لکھ کر میری سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ اور اسی کے بعد سے ان کا لقب محی السنہ پڑ گیا۔ غرض یہ کہ امام بغوی رحمہ اللہ 6 صدی ہجری کے مشہور، معروف محدث اور فقیہ ہیں، اور ان کی ولادت جمادی الاولیٰ 433 یا 35 ہجری میں ہوئی، جبکہ وفات شوال 516 ہجری میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، انہی میں سے مصابیح السنہ بھی ہے۔ مصابیح السنہ حدیث پر لکھی ہوئی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ مؤلف نے اس کتاب میں احادیث کو جوامع کی طرز پر لکھا ہے، یعنی اس کتاب کے اندر آپ کو عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اور اسی طرح سے سیر و مناقب اور ابواب الفتن وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو جوامع میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہاں البتہ کتاب التفسیر اس میں نہیں ہے، کتاب المغازی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو بات اس تعلق سے یہ ہوئی۔ اسی طرح سے اس کتاب میں مؤلف نے اختصار کی غرض سے احادیث کی اسانید کو حذف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی کتابیں 2 طرز پر لکھی گئیں۔ ایک تو وہ اصل کتابیں ہوئیں جو مؤلفین نے، محدثین نے اپنی سندوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سندیں پہنچا کر احادیث ذکر کی ہیں۔
جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ کتابیں، یہ مصادر کی کتابیں ہیں، مصادر اصلیہ کہہ لیجئے، مصادر مرجع کی کتابیں یہ کہلائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری بعض کتابیں وہ ہیں جن میں محدثین نے اسانید وغیرہ کو حذف کر دیا ہے اختصار کی غرض سے، اور صرف احادیث کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو ہی انہوں نے ذکر کیا ہے حدیث کی کتابوں۔ مصابیح السنہ بھی اسی طرز کی کتاب ہے، اس میں صرف احادیث کو ذکر کیا ہے، اسانید کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب میں مؤلف نے صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اختصار اس قدر ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ذکر کی ہے، صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، الا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خطاب کیا ہو، مخاطب کیا ہو، تو پھر وہاں وہ صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کتاب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کے جو مصدر ہیں، مرجع اور مخرج ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی یہ حدیث کس امام نے بیان کی ہے، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ میں سے، تو ان کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے۔ پانچویں خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ مؤلف نے اس کتاب میں احادیث کو 2 فصلوں میں ذکر کیا، اور ان 2 فصلوں میں پہلی فصل اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات یا ان میں سے کسی ایک کی روایات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام سیاح ہے، اور دوسری فصل اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جو دیگر کتب احادیث ہیں ان میں سے احادیث ذکر کرتے ہیں، جیسے امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، مسند شافعی ہے، دارقطنی یا اسی طرح سے دارمی، سنن دارمی وغیرہ ہے، بہقی وغیرہ ہے، یہ ساری کتابیں ان کتابوں سے احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام حسان رکھا ہے۔ چھٹی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اگر مؤلف کی نظر میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس حدیث کا حکم بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث منکر ہے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ سخت ضعیف احادیث یا اسی طرح سے موضوع روایات انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں، اس کتاب میں سخت ضعیف یا موضوع روایات کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح سے آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف مرفوع روایات کا ذکر کرتے ہیں، اخبار صحابہ یا اسی طرح سے اخبار تابعین وغیرہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے مطابق مصابیح السنہ میں احادیث کی تعداد کل 4434، جن میں بخاری کی روایات 325 اور مسلم کی روایات 175 اور متفق علیہ روایات کی تعداد 1051، اور ان کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان سے روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کتاب کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، علماء امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی شروحات بھی لکھی گئیں اور اسی طرح سے اس کا اختصار بھی ہوا۔ اس کی شرحوں میں 2 شرحیں کافی مشہور ہیں، ایک تحفۃ الابرار اور دوسری تنویر المصابیح، یہ 2 شرحیں کافی مشہور ہیں۔
ان خصوصیات سے اس کتاب کے چند نقائص بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اختصار کی غرض سے اسانید کو حذف کیا. چلو ٹھیک ہے، اسانید کو حذف کر دیا، اس سے کوئی زیادہ پریشانی اور دقت نہیں ہے، بہت ساری کتابیں اس طرز پر لکھی گئی ہیں. لیکن صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا. یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقص مانا گیا. اسی طرح سے حدیث پر جو حکم لگایا ہے محی السنہ، امام محی السنہ رحمہ اللہ نے، اس میں بھی کہیں کہیں ان سے چوک ہوئی ہے، اور بہت ساری روایات جن پر ضعف کا حکم ہونا چاہیے ان پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، یا منکر کا حکم ہونا چاہیے وہ نہیں لگایا، یا سخت ضعیف روایات ہیں ان کو بھی یہاں ذکر کر دیا گیا. یہ ایک طرح کا نقص ہے. ممکن ہے امام بغوی رحمہ اللہ کے نزدیک اس تعلق سے معلومات وافر مقدار میں موجود نہ رہی ہوں، اور ان تک راویوں کے حالات پوری طرح سے نہ پہنچ سکے ہوں، اور اس بنیاد پر یہ چوک رہی ہو. جس طرح سے آج ہمارے سامنے تمام راویوں کے حالات اچھی طرح سے معلوم ہیں، اور ہم اچھی طرح سے کوئی بھی حدیث کا راوی، کسی بھی راوی کے تعلق سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. پہلے اتنی ساری چیزیں موجود نہیں تھیں. بڑے محدثین نے یہ اعتراض کیے ہیں، نقائص بیان کی. بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے مصابیح السنہ میں موضوع روایات تک ذکر کر دیے، حالانکہ اس پر حافظ ابن حجر نے جواب بھی دیا ہے اس کا، اور اس کو رد کیا ہے کہ موضوع روایات نہیں ہے. البتہ سخت ضعیف اور کمزور روایات ہیں، موجود ہیں، جیسا کہ صاحب مرآت المفاتیح نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے مؤلف نے جو دو فصلیں قائم کی، ایک سیاح اور ایک حسان کی، اور اس میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ پہلی فصل میں بخاری یا مسلم یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ذکر کریں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ انہوں نے پہلی فصل میں سنن کی روایت ذکر کر دی، اور دوسری فصل میں بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی روایت ذکر کر دی. تو یہ بھی ایک طرح سے نقص ہے. بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے کوئی بھی خطا اور نسیان سے بری نہیں ہے. ہر ایک سے خطا اور نسیان ہو سکتی ہے. انسان ہے تو اس سے خطا اور نسیان ممکن. یہ کوئی محدث کے لیے یا مفسر کے لیے یا اسی طرح سے کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے اس طرح سے ذکر کر دیا بھول چوک کے ذریعے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اب آئیے ہم مشکات المصابیح سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. جیسا کہ بتلایا گیا کہ مصابیح السنہ اس میں بہت زیادہ اختصار ہے، حتیٰ کہ صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح سے مخرج بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو اس بات کو لے کر محدثین نے اعتراضات بھی کیے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے. 8ویں صدی ہجری میں علامہ طیبی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد خطیب تبریزی رحمہ اللہ، ان دونوں کے درمیان میں اور اسی طرح سے اور جو اس وقت کے علماء تھے ان کے درمیان میں یہ مشورہ ہوا کہ کوئی ایک کتاب ایسی ہونا چاہیے جس میں احادیث کو ذکر کر دیا جائے اور ایک مجموعہ تیار ہو جائے، ایک ذخیرہ احادیث کا لوگوں کے سامنے آ جائے. اور اس کے لیے
مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو مشورے میں یہ طے پایا کہ مصابیح السنہ یہ کتاب چونکہ موجود ہے اسی میں تہذیب کر دی جائے، یعنی اس میں جو احادیث ہیں انہی احادیث کو مہذب کر کے اختصار کر کے یا اسی طرح سے کچھ اضافہ کر کے ان کے احکام صحت اور ضعف کے اعتبار سے کیا ہے اس کو بیان کر کے رکھ دیا جائے۔ لہذا یہ بات طے پائی اور اس کے لیے خطیب تبریزی رحمہ اللہ کو مکلف کیا گیا۔ ان کے استاذ علامہ طیبی نے انہیں کہا کہ بھائی آپ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اس کام کو کریں، اور انہوں نے یہ کام بخوبی انجام دیا اور مشکات المصابیح انہوں نے ترتیب دی۔ مؤلف مشکات المصابیح ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی۔ العمری یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہو کر عمری ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، انہیں فاروقی کہا جاتا ہے، تو یہ عمری عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ جیسا کہ بتلایا گیا مشہور محدث اور شارح علامہ طیبی کے شاگرد ہیں، ان کا زمانہ کوئی 8ویں صدی ہجری کا ہے، اور بہت ساری معلومات کیا ہیں ان کے تعلق سے کیا نہیں، وہ معلومات ان کے تعلق سے زیادہ تک نہیں پہنچی، اور اس کی ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ وہ زمانہ تاتاریوں کے حملے کا تھا، تو اس بنیاد پر ان کی معلومات سے متعلق بہت ساری چیزیں ناپید ہو گئیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ یہ 737 ہجری میں موجود تھے اور ان کا انتقال 737 ہجری کے بعد ہوا ہے، کیونکہ مشکات المصابیح پر جو فراغت کی سن لکھی ہوئی ہے وہ رمضان 737 ہجری ہے، لہذا 737 ہجری تک تو یہ موجود تھے، اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اندازے سے ان کی وفات کا سال 740 یا 748 بیان فرمایا ہے، اندازہ ہے۔ بہرحال تو مشکات المصابیح جو لکھی گئی اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں اس کو بھی ایک نظر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب مشکات المصابیح اس میں سندوں کا اضافہ نہیں کیا گیا، جیسے کہ مصابیح السنہ میں سندوں کو حذف کیا گیا تھا، ایسے ہی اس میں بھی سندوں کو حذف کیا گیا ہے، اور اسانید کو اس کتاب کے اندر بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ حدیث کا راوی کون ہے، کون صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، وہ یہاں موجود ہے، صحابی کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ حدیث کا ماخذ کیا ہے، مصدر کیا ہے حدیث کا، کہاں سے یہ حدیث نکل کی گئی ہے، وہ ماخذ اور مصدر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور عام طور سے 13 مصادر خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے تلاش کرنے کے بعد ذکر کیے ہیں، اور وہ 13 مصادر کیا ہیں، سیاستہ اور موطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن بہقی اور مسند رضی۔ ان کتابوں کے حوالے سے انہوں نے احادیث کو مزین کیا ہے۔ اسی طرح سے مصابیح السنہ صرف مرفوع روایات
ذکر کی گئی تھی مشکات المصابیح میں، جبکہ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ یا آثار تابعین جو باب سے مناسبت رکھتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا، یعنی باب سے مناسب آثار صحابہ یا آثار تابعین کا بھی ذکر کیا گیا۔ صاحب مصابیح نے بعض احادیث پر ضعف کا حکم لگایا تھا، ضعف یا منکر کا حکم لگایا تھا، اس کی وجہ نہیں بیان کی، جبکہ علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتلائی ہے، یعنی اگر کوئی روایت ضعیف ہے تو وہ روایت کیوں ضعیف ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو بھی بیان کرتے ہیں خطیب تبریزی رحمہ اللہ۔ مشکات المصابیح میں ایک فصل کا اضافہ کیا گیا ہے، فصل ثالث کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اسی میں آثار صحابہ یا آثار تابعین یا اسی طرح سے باب سے مناسبت رکھنے والی احادیث جو مصابیح السنہ کے مؤلف نے چھوڑ دی تھی ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بخاری کی روایات بھی مل جائیں گی، مسلم کی روایات بھی مل جائیں گی، متفق علیہ بھی روایت مل جائیں گی، اور اسی طرح سے آثار صحابہ یا آثار تابعین وغیرہ بھی آپ کو اس میں ملیں گے، یعنی تیسری فصل میں۔ فصل ثالث کے اضافے سے 1511 احادیث مزید اس میں شامل کی گئی ہیں، اور اس طرح سے مشکات کی مجموعی 5945 ہو جاتی ہے، یعنی مصابیح میں 4434 احادیث تھی، فصل ثالث کے اضافے سے یہ تعداد 5945 پہنچ جاتی ہے۔ وہ احادیث جو سیاح کی تھی، یعنی بخاری مسلم یا ان میں سے کسی ایک کی تھی، اور انہیں پہلی فصل میں ہونا چاہیے تھا، یا اسی طرح سے بعض وہ احادیث جو حسان کی تھی اور انہیں دوسری فصل میں ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ مصابیح السنہ کے مؤلف کا طریقہ ہے، لیکن ان سے چوک ہوئی اور انہوں نے احادیث بعض ادھر ادھر کر دی، یعنی پہلی فصل کی دوسری میں اور دوسری فصل کی پہلی میں۔ تو اس غلطی کو یا اس چوک کو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے درست کیا ہے، اور جو احادیث جس مقام کی ہیں ان احادیث کو اس مقام پر انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے مشکات المصابیح میں اس بات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ جو روایات مصابیح السنہ میں مقرر ہیں، یعنی 2 جگہ ذکر کی گئی ہیں یا کئی ایک جگہ ذکر کی گئی ہیں، ان روایات کو مشکات المصابیح کے مؤلف نے حذف کر دیا، ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، باقی حوالہ کر دیا کہ پہلے یہ روایت فلاں جگہ گزر گئی ہے یا فلاں جگہ آنے والی ہے، یعنی یہاں اس فصل میں یہ روایت کوئی مان لیجیے پہلی فصل میں کوئی روایت ہے اور اس کی مناسبت دوسرے باب سے زیادہ ہے، تو یہاں اس کو ذکر نہیں کریں گے اور حوالہ دیں گے کہ یہ روایت یہاں موجود تھی لیکن اس کو ہم فلاں جگہ روایت کریں گے، یا پھر وہاں جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کی روایت، تو مقررات کو گویا کہ انہوں نے حذف کر دیا۔ اسی طرح سے بعض احادیث میں اختصار اور تطویل بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی جو روایات مختصر ہیں اور باب سے مناسبت واضح نہیں ہو رہی ہے تو ان کو لمبا کر کے یعنی طویل ذکر کر دیا ہے، انہوں نے روایت پوری ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی روایت طویل ہے اور
باب سے اس کی زیادہ مناسبت نظر نہیں آتی ہے تو اس روایت کو انہوں نے مختصر کر دیا ہے، یعنی باب سے مناسبت لمبے ہونے کی وجہ سے کسی ایک ٹکڑے سے مان لیجیے مناسبت ہے تو اسی ٹکڑے کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو تطویل اور اختصار دونوں ہی کام مشکات المصابیح کے مؤلف نے کیے ہیں، اور یہ مناسبت یہ جو ہے باب سے مناسبت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ اسی طرح سے بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو روایات مصابیح السنہ میں تھیں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو مشکات المصابیح میں وہ روایت نہ ملے بلکہ اس مفہوم کی دوسری روایت مل جائے، الفاظ دوسرے ہوں تو ایسا بھی ممکن ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے احادیث کی مختلف سندیں ہوتی ہیں، اور مختلف سندوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں۔ مصابیح السنہ کے مؤلف نے کوئی حدیث اپنی کسی سند سے ذکر کی اور اتفاق سے وہ سند علامہ تبریزی رحمہ اللہ کو نہیں مل سکی، اور دوسری سند ان کے سامنے آئی اور دوسری سند سے انہوں نے اس روایت کو ذکر کر دیا، البتہ اس کے الفاظ دوسرے تھے تو وہ دوسرے الفاظ ہوئے۔ تو اس بنیاد پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو الفاظ مصابیح السنہ میں ہیں وہ الفاظ مشکات المصابیح میں نہ ہوں، اور اس کی وجہ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی حدیث مصابیح السنہ نے ذکر کی اور علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اسے تلاش کیا۔ احادیث کے مصادر میں مراجع میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں اس میں انہوں نے تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد وہ حدیث انہیں میسر نہ ہو سکی، وہ حدیث انہیں نہیں مل سکی، تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کا مخرج ذکر نہیں کرتے، اس ارادے سے کہ بعد میں کوئی آنے والا جانکار ہو جسے یہ حدیث مل جائے کسی دوسری مصدر کی کتاب میں تو اس کو وہ بیان کر دے اور اس کو لکھ دے۔ تو یہ جو ہے چند باتیں مشکات المصابیح سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سارے محدثین انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ احادیث کی خدمت کی، لیکن انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے سے ان کی کتابوں میں جو انہوں نے جمع کی ہیں، اکٹھا کی ہیں، باوجود کوشش کے بہت ساری چیزیں آج بھی ایسی موجود ہیں جو حرف آخر نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر ان احادیث کی کتابوں کی تخریج کی جاتی ہے، ان کے مصادر اصلیہ کو تلاش کیا جاتا ہے، تو ہم پاتے ہیں کہ ان کے مصادر اصلیہ میں جو راوی ہیں ان راویوں کی بنیاد پر وہ روایات ضعیف ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی محدث نے اس حدیث پر حکم نہیں لگایا ہے صحت یا ضعف کا، یعنی گویا کہ ان کے نزدیک ان راویوں کے حالات پوری طرح سے معلوم نہیں تھے، پہنچے نہیں تھے انہیں، تو یہ اسی بنیاد پر مشکات المصابیح کی تخریج بعد میں کی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک تخریج کی، ہدایت الروات الی تخریج احادیث المشکات، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے تخریج کی۔ اسی طرح سے بعد میں اور بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے بھی مشکات المصابیح کی تخریج کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے،
اور احادیث کے اندر صحت اور ضعف سے متعلق انہوں نے وضاحت کی ہے، کون روایت صحیح ہے اور کون روایت ضعیف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی فصل میں تو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، ان میں تو چونکہ صحت اور ضعف کے اعتبار سے کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ تو روایات پوری کی پوری صحیح ہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایات کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ البتہ فصل ثانی یا فصل ثالث جو علامہ خطیب تبریزی نے اضافہ کیا ہے، اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ کی جو روایات ہیں ان پر حکم بعد میں آنے والے محدثین نے لگایا، اور اس میں بعض روایات جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ صحیح پائی گئی یا ضعیف نکلی ہیں، اور اس کی وجوہات میں سے جیسا کہ آپ اس سے پہلے بتلایا گیا کوئی بھی وجہ ممکن ہے۔ تو بہت ساری اس کی تخریج بھی لکھی گئی، حافظ ابن حجر نے، اور اسی طرح سے ماضی قریب کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے، یا اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے مشکات المصابیح کی، اور بھی بہت سارے دوسرے لوگوں نے مشکات المصابیح کی تخریج کی ہے، یعنی ان کی احادیث کو کہاں کی ہیں اور اس پر صحت اور ضعف کا حکم لگایا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کو نظر میں رکھتے ہوئے علماء امت نے اس کی شرح لکھی ہیں، اور اس کی شروحات کافی تعداد میں علماء نے لکھی۔ بعض جو مشہور شرح ہیں ان میں سے ایک ہے الکاشف عن حقائق السنن، یہ علامہ طیبی کی ہے۔ علامہ طیبی جو علامہ تبریزی کے استاد ہیں، اور یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے علامہ تبریزی رحمہ اللہ کے لیے کہ ان کی کتاب پر ان کے استاد نے شرح لکھی، الکاشف عن حقائق السنن۔ تو ان شاگرد کی کتاب پر استاد نے شرح لکھی، یہ بڑی عزت اور تکریم کی بات ہے علامہ تبریزی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور شرقات المصابیح ہے جو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی ہے، یہ بھی کافی مشہور ہے۔ مرآت المصابیح علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ کی، یہ اگرچہ پوری نہیں ہے لیکن جہاں تک ہے بہت ہی عمدہ، بہت ہی زوردار شرح ہے، اور اس شرح کے تعلق سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی مشکات کی اس شرح کے بعد کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مؤلف عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ اس کتاب کی پوری شرح نہیں لکھ سکے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے بلاوا آ گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں پر اپنے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح سے اس کی شروحات میں لمعات التنقیح ایک کتاب ہے، التعلیق الصبیح، اور اسی طرح سے منہاج المشکات، یہ بھی اس کی شروحات میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مشہور شرح اس کتاب کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو احادیث کا فہم عطا فرمائے اور تفقہ فی الدین سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔